جی سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور مجھے بھی چلو مبارک ہی ہو. بہت سے ویورز نے ہمارے سیٹ کو بہت پسند کیا، بالکل اور وہ جو میں نے ڈانس فرمایا تھا اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ ویل ڈن ہے. یہ بہت ہی پسند مقبولیت میں کیا. تمہارا ڈانس جگہ کو پیچھے چھوڑ گیا. اچھا وہ جو میں جگہ گاتا تھا وہ پھر جگہ کی جگہ پہ مجھے پھر یہ فٹ کر لینے دو، تمہاری مہربانی. نہیں عزیز صاحب، کبھی کبھی جگہ، کبھی کبھی ڈانس، کبھی کبھی جگہ. اچھا on and یہ بھی off. ٹھیک ہے تمہاری بات، تو ورائٹی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. یار اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ویورز نے کل خوش ہو کے کہی ہے، مجھے تو اس کی کافی کو 4-5 میسج ایسے آئے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا، وہ جو بزرگ خاتون تھی، ان سے مجھے ریسپیکٹن مجھے احساس ہوا کہ بات یہ کرنی چاہیے. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا شو پورا ہفتہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہیں، چھٹی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن زیادہ کام کرنا پڑتا ہے گھر میں. کیا مطلب؟ تم تو ایسے ہنس رہے ہو جیسے تم ادھر سرانا لے کے سوئے ہوتے ہو. میں چھٹی انجوائے کرتا ہوں. جانے تو خدا کے واسطے 2 دفعہ میں چھٹی والے دن تمہارے گھر گیا ہوں، تو میں پیچھے سے کھینچ کے میں نے کبوتروں والے کھڈے میں سے نکالا، ادھر پٹھے صاف کر رہا تھا، بڑھ کے کھرچ رہا تھا. میں ریلیکس کرتا ہوں برڈز کے پاس بیٹھ کے یار. اچھا وہ ریلیکسیشن. گڈ گڈ گڈ. یار کل پرسوں چھٹی ہے، میرے گھر آ کے بھی ریلیکس ذرا کھڈوں میں ہو جائے. بہت گند پڑا ہوگا ککڑیوں والے کھڈے میں. بات وہ کیا کرو جو سمجھ والی ہو. یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھٹی کا فائدہ اب نہیں ہوتا. اب چھٹی والے دن گھر میں ہی ڈبل سیاپا ہوتا ہے کام کاج کا. وقت پڑا ہوتا ہے، سارے ہفتے کے کام اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو دفتر سے زیادہ گھر جا کے مشکل میں پڑنا پڑتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم چھٹی کی جو لذت ہے، چھٹی والے دن جو انسان ریلیکس کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہفتے کے آخر میں آخری جو ویک ڈیز ہیں ان میں جو اگلے دن چھٹی ہوتی ہے، وہ محسوس کرنا، اس کی لذت کو فیل کرنا، وہ بھی آہستہ آہستہ ہم اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ اگلے دن چھٹی والے دن ہم نے اتنے کام پال لیے، اتنے روگ پال لیے ہیں کہ چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم. یار یہ بڑی اہم بات کی ہے تم نے پا جنید. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 15-20 سال پہلے چھٹی باقاعدہ چھٹی ہوتی تھی، اور بڑی خوشیاں چڑھی ہوتی تھی سارے ٹبر کو کہ یار چھٹی آ گئی ہے، اور سارے ریلیکس گھر میں ہو رہے ہوتے تھے، آرام کر رہے ہوتے تھے، اپنے گھریلو گفتگو کام کاج کر رہے ہوتے تھے. اب تو چھٹی والے دن زیادہ سیاپا پڑا ہوتا ہے. بالکل. اس حوالے سے گزشتہ دنوں امریکی جریدہ انٹرنیشنل بزنس ٹائمز، اس میں ایک بڑی خوفناک بلکہ ہوشربا قسم کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں کہا ہے کہ پوری امریکی قوم چھٹی کی لذت سے محروم ہوتی جا رہی ہے اور ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے. حالانکہ وہ چھٹی والے دن اینزائٹی، بلڈ پریشر، ایون دل کی بیماریاں لاحق ہوتی جا رہی ہیں مسلسل کام. اچھا چھٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہے کوئی مطلب کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے. چھٹی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا روٹین کا کام ہے اس میں صرف ایک بریک آنی چاہیے. بالکل اس میں ایک بریک بہت ضروری ہے، اور وہ بریک اسی طرح آ سکتی ہے کہ آپ اس دن کم از کم کوشش کریں کہ ریلیکس کریں، زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھ لیں، باہر چلے جائیں، اور ہیکٹک جو قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اجتناب کریں. اگر آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس پہ آپ کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، فزیکل ایکسرشن آپ کی ہوتی ہے، تو وہ کون سی چھٹی رہ گئی؟ اچھا یہ جو تم ریسرچ سنا رہے ہو امریکہ کی، دیکھو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس ملک کا حال ہے جس ملک میں چھٹی ابھی بڑی انجوائے کی جاتی ہے. بڑا لوگ وہ لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، ویکیشنز بڑی سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. ہاں ویکنڈ ان کے لیے بڑا چھٹی، ایک چھٹی کو بھی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور چھٹیوں کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم نے چھٹی سیلیبریٹ کرنا بھی چھوڑ دیا، چھٹیاں بھی. اور تو وہ تو ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں نا جو تم نے سنایا ہے. تو ہمارے ہاں تو اس حوالے سے کبھی ریسرچ ہوئی؟ اس حوالے سے سب سے بڑی مسکنسپشن پتہ کیا ہے، غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، ہمیں چھٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے. یہ بالکل ایک غلط تصور ہے. حالانکہ اگر ہم اپنے روٹین کے کام میں بریک لے کے آتے ہیں تو ہماری جو استعداد ہے، ہماری کارکردگی وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے اور جدید ریسرچ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. اچھا تو یہ جو تم کہتی ہو ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، یہ اس لیے کہتے ہیں وہ کارکردگی بڑھاتے ہیں اپنی. واہ 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 واہ، بہت اچھا. میں سمجھتا تھا اشتہار چلانے کے لیے کہتے ہیں. تم بتاؤ نا، اگر تمہیں پورے
تمہیں 1 گھنٹے تک وہ سیگمنٹ کرنا پڑے بغیر بریک لیے جو تم نے کل کیا ہے. وہ ڈانس والا جی. آف بیٹ والا جی جی. وہ تو میرا فیورٹ ہے, وہ تو میں 2.5 گھنٹے بھی کر سکتا ہوں. اچھا ہاں مجھے تو اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا تو وہ کسی دربار کا وہ چندہ اکٹھا کرنے والے جا رہے ہوتے تھے, چادر پکڑ کے آگے ڈھول بج رہا ہوتا تھا, میں گھر سے سبزی لینے یا برف لینے جا رہا ہوتا تھا, میں سائیکل سائڈ پہ کھڑی کر کے اسے لاک کر کے آ کے وقت کا پتہ ہی نہیں تھا چلتا, 2-2-2.5 گھنٹے میں نے تمال ڈال لی. ایک دفعہ میں سائیکل کے پیچھے برف رکھ کے سائیکل کھڑی کر کے تمال ڈالتا رہا, 2.5-3 گھنٹے کہیں میں لگا رہا, مجھے بہت آ رہا تھا. 3 گھنٹے بعد میں گیا ہوں تو سائیکل کے پیچھے برف ہی کوئی نہیں تھی. میں نے پاس جو لڑکا کھڑا تھا اسے کٹنا شروع کر دیا. وہ بڑی بیچارہ قسمیں کھائے کہ بھائی جی پگھل گئی ہے. میں نے نہیں اٹھائی. اور میں نے کہا کہاں پگھلی ہے سائیکل بھی تم نے میرا ادھر سے ادھر کہیں پانی میں کھڑا کر دیا. کہتا بھائی جی یہ پانی میں نے نہیں کھڑا کیا, یہ برف ہی پگھل کے نیچے ٹھہر ہوئی ہے. 2.5 گھنٹے ناچنے کا ذکر اس طرح فخر سے کر رہا ہے کہ بڑی کوئی سائنٹیفک ریسرچ کرتا تھا. یہ 2.5 گھنٹے پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ الگ کرتا تھا. ریسرچ پاویں نہیں تھی, انکم تو ضرور ہوتی تھی. ہاں وہ جیرا ملنگا مارا ہوتا, وہ کہتا تھا کہ یار جو یہ عادت مال ڈالے گا اس کو بوندی والا لڈو دوں گا. اس وقت تو بوندی والا لڈو بھی اتنا بڑا ہوتا تھا, یہ تو آہستہ آہستہ حالات کی ستم ظریفی سے اتنا برا گیا ہوا ہے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.